جائے وفاباد مدد کو آؤ. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند ترین صلوات بھیجیے. امام زمانہ کے ظہور کی تعظیم کے لیے بلند ترین صلوات بھیجیے. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیجیے. محترم، ہم نے ہادی اور ہدایت کے عنوان سے جو سلسلہ فکر کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس عنوان سے خطاب کی شہادت حاصل کرنے کے لیے مسلسل میں سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتوں کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر. یقیناً انسان پر ایک زمانے میں سے ایک زمانہ ایسا گزرا لم یکن شیئا مذکورا کہ انسان شے تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے دنیا کے ایک ایک انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا. کس لیے خلق کیا؟ نبتلی ہے تاکہ اس کا امتحان لے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو اس امتحان سے طے کرنے کے لیے 2 قوتیں، قوت سماعت کی، قوت بصارت کی. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل. ہم نے ہر انسان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دی. اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہو تو اس راستے پہ چل کر اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ، چاہے اس راستے کو ٹھکرا کر اللہ کے کافر بندے بن جاؤ. دیکھیے عنوان ہے ہادی اور ہدایت. تیسری آیت انسان کی ہدایت کے اوپر کہ ہم نے سارے انسانوں کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دی. اب چاہو تو اس کو چل کر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، چاہو اس کو ٹھکرا کر اللہ کے کافر بندے ہو جاؤ. کبھی آپ نے غور کیا کہ کائنات کے 4 مرحلے ہیں. پہلا ہے پتھر جس میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ حیات ہے. دوسرا مرحلہ نباتات، حیات ہے، قوت نشو و نما ہے مگر چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. درخت کو آپ زمین کو اگائیں گے ایک جگہ میں رہے گا. تیسرا مرحلہ جانور ہے. جانور اپنی مرضی سے جب چاہے گا اٹھ جائے گا، جب چاہے گا بیٹھ جائے گا، جب چاہے گا کھا لے گا، جب چاہے گا پی لے گا. اس کے بعد انسان. جی اگر آپ غور کریں گے تو آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا. سب انبیاء کس کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے.
ساری کتابیں آئیں انسان کو پڑھانے کے لیے، یعنی 4 کتابیں اللہ نے بھیجی جو انسان کو سکھلانے کے لیے آئیں، صحیفے نازل کیے انسان کی ہدایت کی خاطر۔ تو یہ انسان نے ایسا کیا قصور کر دیا کہ سارے انبیاء انسان کو پڑھانے کے لیے آئے، ساری کتابیں انسان کی ہدایت کرنے کے لیے آئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کسی پتھر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میں فلاں پتھر جیسا، کبھی کسی درخت کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میں فلاں درخت جیسا، اور کبھی کسی جانور کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میں فلاں جانور جیسا۔ لیکن انسان کو تو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا نا، یعنی انسان اپنی حدوں کو توڑتا ہے اور توڑنے کے بعد یہ کہتا ہے، فرعون چاہتا ہے کہ اسے خدا مان لیا جائے، نمرود چاہتا ہے کہ اسے خدا مان لیا جائے، مسلمہ ایک کذاب چاہتا ہے کہ اسے نبی مان لیا جائے، اور یہ 2 رکعت کا ملا چاہتا ہے کہ اسے امام مان لیا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہدایت سر کے بالوں کی نہیں ہے، ہدایت گھٹنوں کی نہیں ہے، ہدایت ہاتھوں کی نہیں ہے، ہدایت ہے عقل کے بھڑکے ہوئے وحشی گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دینے کا۔ یعنی نبوت اور ہدایت ہے عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار نے کہا، کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں اس مقام پر، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت میرا فرض ہے اور دنیا و آخرت میرا حق ہے۔ سورہ اللیل کی عجیب و غریب آیت ہے، کیا کہا پروردگار نے؟ ہدایت میرا فرض ہے اور دنیا و آخرت میرا حق ہے۔ تو جو فریضہ اللہ کا ہے اسے عرب کے احمد کہاں سے نبھانے کے لیے بیٹھ گئے؟ جب ہدایت کرنا اس کا فرض ہے نا، تو حاجی بھی وہی بھیجے گا۔ عرب کے احمد مل کے یہ طے نہیں کریں گے کہ ہمارا حاجی کون ہوگا۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل اچھا اب آپ دیکھیں کیا کہا اللہ نے، ہدایت میرا فرض ہے اور دنیا و آخرت میرا حق ہے۔ تو پروردگار کی سیرت کیا سمجھ میں آئی، پروردگار کی سنت کیا سمجھ میں آئی کہ پہلے اس نے اپنے فرض کا اعلان کیا، بعد میں اپنے حق کا اعلان کیا۔ اب اسی کو لڑ کے مالک میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، پہلے اپنا حق مانگنا ہے۔ تو اب اصول مل گیا، جو پہلے اپنے فرض کا اعلان کرے بعد میں حق کا اعلان کرے وہ رحمان کا پہلے، جو پہلے اپنے حق کا اعلان کرے بعد میں فرض کا اعلان کرے وہ رحمان کا نہیں، شیطان کا پہلے۔ جب 2 لفظ ملے نا، فرض اور حق، بزرگ تو سب جانتے ہیں، اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، کون سا ایسا لفظ ہے جو مشکل ہو نہیں ہے، لیکن سوشالوجی کا سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے یہ حق اور فرض کا۔ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے یہ اپنے حق کو لے اور جو اس پر فرض ہے اس کو ادا نہ کرے۔ دیکھیں آپ لوگوں میں کوئی نہ کوئی چیز فرض ہے، کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی فرض ہوگا اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ حق ہوگا جو اسے ملے گا۔ نوکری کرنا فرض ہے، رزق کمانا، ٹھیک، اس کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے یا اجرت ملتی ہے وہ آپ کا حق ہے، ایسا ہے۔ میں نے سوشیولوجی کی مشکل ترین بحثوں کو 2 لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، مدنیات کی سوشیولوجی کی مشکل ترین بحثیں۔ دیکھیں یہ جو جھگڑے ہیں نا آپس کے، محلے کے جھگڑے ہوں، پڑوسیوں کے جھگڑے ہوں، خاندان کے جھگڑے ہوں، ان سب میں مسئلہ کو ایک ہے، حق اور فرض میں عدم تعاون۔ اگر حق اور فرض میں توازن پیدا ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ دیکھیں میں آسان کروں تاکہ یہ مسئلہ پانی ہو جائے کہ حق اور فرض ہے کیا۔ آپ میں سے کسی نے چاہا کہ مجھ سے 1000 روپے آپ کو ادھار چاہیے، تو صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے 1000 روپے مجھے دے دیں، میں نے 1000 کا نوٹ نکالا ان کو دے دیا، تو ان کا فرض کیا ہے، وہ وقت معین پر واپس کر دو، ایسا ہے۔ اور میرا حق کیا ہے، میرا تو حق ہے نا کہ چاہے واپس ہوں، چاہے تاخیر کر دوں، چاہے معاف کر دوں۔ تو حق معاف ہو سکتا ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ بھائی وہ جو کہہ رہے تھے اگر جانشینی علی کا حق تھا تو تلوار کے زور پہ لے لیتا، بھائی وہ علی جس کی تلوار بدر میں اٹھی، وہ علی جس کی تلوار احد میں اٹھی، وہ علی جس کی تلوار خندق میں اٹھی، وہ علی جو فاتح بدر ہے
जिहाद फर्ज है, गनीमत हक है, फर्ज पे सब भागे, गनीमत पे सवारे। इतनी बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले फातह खैबर है अली, फातह खंदक है अली, फातह नहरवान और सफीन और जमल है अली। कोई जंग ऐसी नहीं है जो अली हारा हो। इसी वजह से कुरान ने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह है, वल्लज़ीना मअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और एक उनका हर वक्त का साथी है। यह हदीस नहीं है, कुरान है। अच्छा भाई, बात यह है, आपने भी मुद्दा 1500 साल से बर्दाश्त किया कि हमारे लिए कुरान काफी है। किसी मोहतरम बुजुर्ग की जबान से निकला था, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तो हमने भी तय किया है कि जवाब अब रिवायत से नहीं देंगे, किताब ही से देंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या कहा कुरान में? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और एक उनके हर वक्त के साथी हैं। अच्छा, जरा मुझे ये बताएं कि पैगंबर अकरम मक्के में पैदा हो गए, लेकिन अगर मदीने में पैदा होते तो साथी कहाँ के होते? मदीने के। ऐसा है या नहीं? अच्छा, अगर इराक में पैदा हो जाते तो साथी कहाँ के होते? ईरान में पैदा हो जाते तो साथी कहाँ के होते? अगर पाकिस्तान में पैदा हो जाते साथी कहाँ के होते? पाकिस्तान के। तो सहाबियत ऐसा फजीलत का रिश्ता है कि जो जगह बदलने से बदल जाता है। और अल्लाह ये कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और एक उसके हर वक्त के साथी है। मक्के के साथी नहीं, मदीने के साथी नहीं। मोहम्मद अगर घर पे हो तो वहां भी साथ हो, मोहम्मद अगर राज पे हो तो वहां भी साथ हो। इतनी बुलंद सलावत भेज दीजिए मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और एक उनके हर वक्त के साथी हैं। ठीक, मक्के के साथी नहीं है, मदीने के साथी नहीं है, हर वक्त के साथी है। अच्छा देखिए, एक लफ्ज़ और करूं, एक आयत है वो चारों में आपके सामने खुल जाए तो बहुत आसान मिल जाएगी मोहम्मद। ठीक है, शाहिदुन यतलू हो मिनहु, मोहम्मद गवाह है। पैगंबर अकरम के लिए कहा गया कि वो शाहिद के मानी गवाह है। यतलू हो मिनहु, और एक मोहम्मद से है वो भी गवाह है। अच्छा, एक लफ्ज़ देखिए, मेरे सामने मोहसिन नजर साहब बैठे हैं, पीछे बुजुर्गवार बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, क्या नाम है आपका? नकी नजर साहब। सर, नजरों का मजमा है तो उनकी नजर एक दुनिया कर रहा है। उर्दू के बेहतरीन समझने वाले लोग हैं और मैं चाहता हूं कि कुरान का ये मसला हल हो जाएगा। एक है से और एक है के, फर्क क्या है? ठीक, और मोहम्मद मोहम्मद बुलंद हदिया करता हूँ जितने ये लाइट आ जाए। ये माइक्रोफोन एक वसीला है आप तक आवाज पहुंचाने का। तो दुनिया के बनाए हुए वसीले का हैसियत देखा। तो जब दुनिया के बनाए हुए इस छोटे से वसीले का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो दुनियादारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो दीन के मामले में दुनिया का वसीला कैसे चल जाएगा? बुलंद तरीन सलावत भेज दे मोहम्मद एक और मर्तबा बुलंद तरीन सलावत भेज दे। या अली या अली या
کیا ہے؟ دیکھیں، ایک محمد کے ساتھ اور اللہ نے گواہ کو رکھا ہے، وہ کون ہے؟ محمد سے ہے۔ یہ سے والے کہاں سے ملے؟ روایت ہے پیغمبر کی، علی و منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حسن و منی و انا من حسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ فاطمہ تو منی و انا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں۔ اور اب وہ روایت جو سب کے ذہنوں میں ہوگی، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ چھ والے لوگ ہیں، علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، امت رسول کی۔ تو یہ شے اور کے میں فرق کیا ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ قرآن مجید لائیں، جزدان میں لکھا ہوا، میں نے جزدان کو کھولا، قرآن کا جزدان اتارا، اور پھر میں نے ایک ورق قرآن سے نکالا، قرآن سے ورق نکالا، قرآن کا جزدان اتارا۔ جزدان اور ہے، قرآن اور ہے، مگر جو قرآن ہے وہی ورق ہے، جو ورق ہے وہی قرآن ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہے، علی رسول سے ہے، اصحاب رسول کے ہیں۔ جو محمد ہے ویسے ہی پنجتن ہے، اصحاب اور ہے، پنجتن اور ہے۔ پیغمبر 1400 سال پہلے پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے کے حساب سے ازواج ملی ان کو، اصحاب ملے۔ اگر 1400 سال بعد پیدا ہوتے تو ازواج مختلف ہوتی، اصحاب مختلف ہوتے۔ کیا آپ مجھے ذرا اتنا بتائیں کہ پنجتن بھی مختلف ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے حساب سے اصحاب بھی بدلتے ہیں، ازواج بھی بدلتی ہے، مگر جو خون کے قطرے ہو وہ کبھی نہیں بدلا جاتے۔ بلند ترین سلامات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہی سبب ہے کہ جب پنجتن مباہلے میں گئے ہیں تو عیسائی کہنے لگا اتنی آواز ہوئی، ہم چند ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑ کے ہٹنے کی جگہ مانگے، اگر دعا مانگے تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ مباہلے کی غرض جانتے ہیں کیا تھی؟ بھائی بزرگ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگوں کے لیے تو وہی محفل ہے بھی، ان کی تو پوری زندگی تربیت ازاداری میں گزری، ٹھیک ہے نا۔ نوجوانوں کو پوچھو، دیکھیں عیسائی راہبوں کا ایک قافلہ آتا ہے، راہب مل کر آئے پیغمبر کے پاس اور کہنے لگے ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کا نبی نہیں مانتے۔ رسول نے پوچھا دلیل، کا دلیل یہ کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھا۔ اچھا، رسول نے جب یہ جواب سنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مناظرے کی ٹیکنیک، ایسا ہے کہ علماء کرتے ہیں نا اپنا مناظرہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں ہوتا نا پیغمبر کی جگہ پہ اور مجھ سے کوئی یہ پوچھتا تو میں کہتا، مسکرا کے پوچھتا کہ آپ کے خیال میں جس کی وجہیت نامعلوم ہے وہ خدا کا بیٹا ہوتا؟ تو مکے میں کتنے خدا کے بیٹے ہو جاتے؟ اور عیسائی پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا عجیب اقرار اٹھا دیا، لیکن ایسا یہ طنز ہے نا، رسول نے اس طنز کو برداشت نہیں کیا۔ تو جو رسول مقام تبلیغ میں طنز کرنے کو برداشت نہیں کرتا، وہ یہ رسول کیسے گوارا کر لے گا کہ اس کے دین کو پھیلانے کے لیے تلواروں اور کوڑوں کا استعمال کیا جائے۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب عیسائی آئے ہیں تو کہنے لگے کہ بھائی ہم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کے نزدیک دلیل کیا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے۔ جیسے ہی عیسائی خاموش ہوئے، پیغمبر کی آیت نازل ہوئی، ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ ہے، یہ تم کیا ایک عیسیٰ پر ناز کرتے ہیں؟ اگر اس دلیل سے تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو اس سے زیادہ
تو بھائی آدم کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے کہ ان کے تو باپ اور معلوم قرآن نے نبی دے دی تو عیسائیوں نے نبی کو مان لیا نہیں مانا. اگر مان لیا ہوتا تو مباہدے کی محبت نہ آتی ٹھیک ہے نا. تو عیسائیوں کے نزدیک کتاب کافی نہیں ہے. اچھا رسول وہاں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن ہے میں نے سنا کیا ماننا ہے مانو نہیں ماننا نہیں مانو. تو رسول کے نزدیک بھی کتاب کافی نہیں. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو کتاب میں سنا دیا اب ان کو ماننا ہے مانے نہیں ماننا نہ مانے. تو صحابہ کے نزدیک بھی کتاب کافی نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نہ رسول کے نزدیک کتاب کافی نہ صحابہ کے نزدیک کتاب کافی نہ عیسائیوں کے نزدیک کتاب کافی. تو یہ چوتھی قوم کہاں سے آ گئی تو کہہ رہی ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. محمد ادھر انہوں نے دلیل کو نہیں مانا. قرآن کی آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. دیکھو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور موبائل کی غلط کیا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پر ہم خدا کی لعنت کریں گے. میرے دوستوں میرے عزیزوں پیغمبر نے بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لیا عورتوں کی جگہ پر فاطمہ زہرا کو لیا اور نفس کی جگہ پہ اپنے نفس کو لیا. تو آپ نے دیکھا اب جب یہ قافلہ صداقت نکلا ہے تو حسنین آگے ہیں ان کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے. تو آیت سے کہا بیٹے پہلے پیغمبر نے بیٹوں کو پہلے رکھا کہا عورت بعد میں اور عورت کو ان کے پیچھے رکھا کہا اس کے پیچھے نفس اس کے بعد تیسرا لفظ نفس کا پیغمبر نے فاطمہ زہرا کے پیچھے نفس کو رکھا. آیت کو اترتا دیکھو محمد کو چلتا دیکھو. جو محمد اپنی مرضی سے آیت کی ترتیب نہیں بدلتا وہ اپنے جانے کے بعد کیا دین کو عرب کے معلموں کے حوالے کر کے جائے گا. بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں موبائل کی طرح سے کیا لعنت بھیجنا. تو پیغمبر اکرم کو کل یہ 5 افراد ملے موبائل پہ لے جانے کے سیغہ تو جمع کا ہے نا اور جمع میں عربی کی قاعدہ کیا بھائی اردو کے اندر ایک اور ایک سے زیادہ ہو جائے جمع ہو جاتی ہے. عربی میں 3 ہے. پہلا ہے واحد دوسرا ہے تسنیہ اس میں 2 ہوتے ہیں اور جمع میں کم سے کم 3 یا میکسیمم جتنے بھی آ جائیں ٹھیک. تو ابنا کا جو سیغہ ہے اس میں 3 افراد کم سے کم ہونے چاہیے زیادہ جتنے آ جائیں. پورے مدینے میں جو فقط 2 کو لیا پیغمبر نے ٹھیک ہے اور عورتوں میں فقط 1 کو لیا فاطمہ زہرا کو حالانکہ وہاں بھی جمع کا سیغہ ہے اور نفسوں میں فقط 1 کو لیا ٹھیک. جب کہ جمع کا سیغہ ہے تو بچارہ یہ کہہ رہے تھے جتنے بھی میرے نور کے شریک ہیں وہ آیا مبائلہ میں ابلانا میں بھی شریک ہے انفسنا میں بھی شریک ہے. موبائل کی غلط تھی کیا لعنت کرنا. اگر یہاں پہ 6 مہینے کا بچہ بیٹھا ہو بیٹا ہو اور میں کہوں اس بچے کی طرف اشارہ کرتے کہ مجھے پانی پلاؤ تو یہ مطالبہ کیسا ہے اس بچے مطالبہ غیر معقول ہے. لیکن اگر میں اس بچے سے پوچھوں جو وہاں مجھ سے بیٹھا ہے تو بھائی مجھے پانی پلا دو یہ مطالبہ صحیح ہے یا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ 6 مہینے کا بچہ میری غرض کو پورا نہیں کر سکتا اور یہ جو بچہ ہے یہ میری غرض کو پورا کر سکتا ہے. اب موبائل کی غرض ہے کیا لعنت کرنا. تو لعنت کر سکتا ہو جائے تو لعنتی ہو وہ گھر میں نہ کرے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور
قافلہ صداقت چلا اور جب چلا ہے اور آیا ہے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو جانتے ہو عیسائی کیا کہنے لگے؟ عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا وہ کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ جا کے دیکھو اگر محمد اپنے اصحاب کے ساتھ آئے ہوں تو مباہلہ کر لینا، اگر محمد اپنے اصحاب کے ساتھ آئے ہوں تو مباہلہ کر لینا، ٹھیک، اور اگر محمد اپنے عیال کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا ہے۔ عیسائی راہب کا بھیجا ہوا نمائندہ گیا، اس نے دیکھا کہا اے راہب، اے سردار، ابھی جو لوگ آ رہے ہیں اس میں رسول کے محمد کے دو نواسے ہیں، حسن اور حسین، ایک عورت آ رہی ہے کیونکہ شہزادی کو چادر کے اندر ہے، یہ تو نہیں رہا ہے کہ کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک علی آ رہے ہیں، یہ بتایا اس نے کہا بھائی میں بھی کرتے دیکھوں۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا پنجتن کو اور یہ کہہ کے واپس پلٹ دیا کہ اتنی آواز وجوہن، میں چند ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑ کے ہٹنے کی اگر دعا مانگے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو بھائی یہ چہرے تو پہلے بھی دیکھے تھے، یہ اب کیا ہو گیا؟ پہلے الگ الگ دیکھے تھے، جب پنجتن ایک ساتھ جمع ہوئے تو نوروں سے عیسائیوں کی آگے کھلا ہو گئی۔ بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ مجھے شکوہ فقط یہ ہے کہ عیسائیوں نے 1400 سال پہلے پیشہ دیا کہ اصحاب اور ہیں، عیال اور ہیں، محمد کے اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ عیسائیوں کو اپنی اپنی کتابوں میں اہل بیت مل گئے، مسلمان آج تک بڑائی کر رہا ہے۔ بلند ترین صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں سارے، تو آج تو عیسائی گھرانا بھیجتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے پنجتن کے مقابلے سے وڈرا ہو گئے۔ کیا کہنے اگر مقابلے پر آ جاتے اور لعنت آ جاتی تو پھر سارا عیسائی قیامت تک یہ ختم ہو جاتا، لعنتی کہلاتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بھائی دیکھیں، جو اصحاب رسول تھے نا ان میں بڑا کمال تھا۔ کوئی آگے کہتا یا نبی اللہ فلاں کا سن لے آؤں، کوئی آگے کہتا کہ میں فلاں کو کوڑے مار کے آ جاؤں، میں فلاں کی زبان کاٹ کے آ جاؤں، میں فلاں کے یہ کہہ لوں، لیکن مباہلے کے میدان میں کسی نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ ہم بھی چلے، یا نبی اللہ ہم بھی چلے۔ میں سوچتا رہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی بات تو اتنی ہے کہ یہ احد کا میدان تو تھا نہیں کہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چل جائیں گے، یہ ہے لعنت کا میدان۔ اگر لعنت پیچھے آ گئی تو قیامت تک پیچھے نہیں چھوٹے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عیسائیوں نے وہ لعنتی ہم نہیں کہتے، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اکرم سے وڈرا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ جو پیغمبر کے مقابلے پر آ جائے، پنجتن کے مقابلے پہ آ جائے، وہ قرآن کی نگاہ میں لعنتی ہے۔ عیسائی سمجھدار تھے، اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے سے وڈرا کر لیا۔ یزید احمد تھا، اہل بیت کے مقابلے پر آ گیا، قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ سارے میلاد شناس رسالت ہیں، فقط ایک نہیں، شاید 12 کے 12، 14 کے 14 میلاد شناس رسالت ہے۔ جو پہلے کا میلاد ہے نا وہی 8ویں کا میلاد ہے، اور جو 8ویں کا میلاد ہے وہی 12ویں کا میلاد ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ میں نے کیا جملہ کہا، کوئی بس آپ کی خدمت میں آپ کی ذہنوں کی شادابی کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب امام جانا ہے واپس مجھے موبائل کی طرف اور ایک واقعہ ہدیہ کرنا ہے آپ کو۔ جب امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام
مامون رشید کے دربار میں آئے تو مامون رشید کہنے لگا کہ فرزند رسول، کیا آپ کو اس بات پر ناز ہے کہ آپ کے دادا علی فاتح خیبر سے کیا اس بات پر ناز ہوگا کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے؟ نہیں، اس بات پر ناز ہے۔ کہا کہ کیا اس بات پر ناز ہے کہ آپ کے جب فاتح خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو، صفین ہو، نہروان ہو، حمل کا اس بات پہ نہیں؟ کافی آخر آپ کو ناز کس بات ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ علی بن مسعود مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ناز ہے تو انفسنا پہ، کہ اگر پہلا نفس محمد تھا تو آٹھواں بھی نفس محمد ہے۔ تو جو پہلے کا مزاج ہے وہی آخری کا مزاج ہے۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے اولون محمد وآخرون محمد وآخرون محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ارے ہم کوئی کے کوئی محمد ہے۔ بلند ترین سلامات بھیجے محمد علیہ۔ کلام خدا اور رسول کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھ کے اپنی مرضی سے دین کو چلا لے، دلیل تو نہیں ہے۔ پیغمبر کے دربار میں ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا جو پیغمبر کی شان میں مغلطات چیزیں نظر کیا، اور جب لایا گیا تو سارے لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کی زبان کو میں کاٹوں گا۔ کوئی اس کو ماننے کے لیے آگے بڑھا، کوئی کچھ اور، رسول نے کہا کوئی نہیں۔ بلایا علی کو، علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا گیا، یا علی اس کی زبان کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ اب مولا علی نے اس کو لیا اور چلے مدینے سے باہر، بوڑھے بھی چلے، جوان بھی چلے، بچے بھی چلے کہ علی آج زبان کیسے کاٹیں گے۔ بقرعید میں ہندوری ہے تو جب کسائی ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ایک مجمع لگ جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح اس نے گرایا، کس طرح کیا۔ جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ بھی اپنا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو سب بزرگ چلے، تیز تیز چلے علی کے ساتھ، اور جب علی مدینے سے باہر آئے تو اپنا اونٹ اچھل دیا اور چلے کے بھاگ گیا۔ اب علی کی شکایت لے کے بزرگ پہنچے رسول کے پاس، میدان جنگ میں بھاگنے کی تو پرانی عادت تھی، علی سے پہلے پہنچ گئے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس شخص کی زبان کاٹنے کے لیے کہا؟ کہا علی نے تو نہیں کاٹی، علی نے تو اس کو بھگا دیا، کہا علی آئیں گے تو مجھے پوچھیں گے۔ تھوڑی دیر میں علی بھی آ گیا، کہا یا علی تم نے زبان کاٹ دی؟ کہا یا رسول اللہ کاٹ دی، یا رسول اللہ کاٹ دی۔ کہا بھائی یہ تو پہلے نہیں کاٹی، کہا اس کا جواب کل دوں گا۔ اگلی صبح نمودار ہوئی، وہ شخص پورا قصیدہ لکھ کے آیا محمد عربی کی شان میں۔ تو میرے دوستوں میں علی لوگ اب علی گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کی وہ زبان کاٹ دی جو گستاخی سے رسالت کر دی تھی، اسے وہ زبان ادا کی ہے جو قیامت تک مجھے رسالت کرے گی۔ رسول کی باتوں کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس رسالت ہونا ضروری ہے، اور جو بھی مزاج شناس رسالت ہوا اس کو دنیا والوں نے بڑی جلدی کبھی علی کے ساتھ علی کو ذہنی حیثیت دی، یہ کہتا کہ جملہ جی چاہ رہا ہے میں مسائل تک جاؤں گا مگر ایک جملہ خدمت تہیہ کرتے ہوئے آپ کو کہ علی ہمارے مولا جو ہے پیغمبر کے بعد انتہائی مظلومانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہر کوئی آپ نے کہتا علی سے، دیکھیں ایک ٹارچر ہوتا ہے جسمانی، میں 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، مجھے اگر 80 کلو اٹھانے کے لیے کہا جائے تو میرا جسم دکھے، مگر جسم کی تھکاوٹ رات کو سونے کے بعد پوری ہو جاتی ہے، ذہنی اذیت انسان کو تباہ کرتی ہے۔ ہر کوئی علی کے پاس آتا اور آ کر کہتا یا علی ابو کا فنار، اے علی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے باپ کو جہنم میں، علی نے جملہ سنا نظر انداز کر دیا، پھر دوبارہ کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، اے علی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے باپ کو جہنم میں، علی نے جملہ سنا نظر انداز کر دیا۔
ایسا لگتا ہے کہ پورے مدینے میں کسی اور کا بات ہی نہیں تھا. آگے کہا جائے یا علی ابو کا فرمان. اچھا جب ابو طالب کو برا کہا جاتا ہے تو ہمارے جوانوں کا خون جوش مارنے لگتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو آج سے غصہ کرنا چھوڑ دو. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ تحقیق کر کے کہا جا رہا ہے نا ابو طالب کو کافر. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تحقیق کر کے کہا جا رہا ہے نا ابو طالب کو کافر. تو بھائی تحقیق کے دروازے تو ہر جگہ کھلیں گے. اگر ایک خلیفہ کے بات پر تحقیق ہوگی تو پھر ہر خلیفہ کے بات پر ہوگی. میرے دوستوں میرے عزیزوں جملہ سنا نظر انداز کیا لیکن کتنی بار جملہ سنے گا اور نظر انداز کرے گا. ایک دن ایک صاحب جو بڑی صاحب حیثیت شخصیت کے مالک تھے لمبا خط تھا آ کر کہنے لگے یا علی ابو کا فرمان. علی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے باپ کو جہنمی ہے. علی نے یہ جملہ سنا مسکرا کر کہنے لگے انا قسیم النار والجنہ وابی النار. میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. کیا اپنے ہی بات کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ بھائی علی نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی دیکھو میرے باپ داداؤں کی فکر نہ کرو کیونکہ میں جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہوں. اگر فکر کرنی ہے تو اپنے باپ داداؤں کی کرو. بلندری صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں علی کی شرافتوں کا علی کی فضیلتوں کا بدلہ یہی دیا کہ اس کی اولاد کو چین سے رہنے نہ دیا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 2 محرم کو والد سرزمین کربلا ہوا. کربلا سے کچھ مقام کے فاصلے پر ایک مرتبہ گھوڑ کے رسالے نے روک لیا. حسین نے اور لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا. میرے دوستوں میرے عزیزوں حسین نے گھوڑ کے لشکر کو سیراب کیا. سارا پانی پلایا. گھوڑ کے جانوروں کو پانی پلایا اور کہا ابوالفضل عباس سے کہ کوئی جانور پیاسا نہ رہ جائے. جانور جب تک 3 دفعہ منہ اٹھا کے پانی نہ پیے اس کے آگے سے پانی کے برتن کو کھینچنا نہیں. کہا حسین کی یہ کرامتیں اور کہا آل حسین پیاسی رہے. جب گھوڑ نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا ہے تو کہنے لگا کہ میں آپ کو کربلا جانے نہیں دوں گا. بس یہ سننا تھا کہ حسین کہنے لگے ثقلت اموں کا یہ ہوٹ. اے ہوٹ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ سننا تھا کہ ہوٹ گھبرا گیا اور کہنے لگا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا مگر میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. اجرکم علی اللہ. عزیزوں جب 9 محرم کا وقت آیا ہے نا 9 محرم کی رات آئی ہے شب عاشور جسے ہم کہتے ہیں. ایک مرتبہ ہوٹ اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. ہوٹ کا غلام آگے بڑھا بھوزا ایک جام آگے پیش کیا. ہوٹ نے اٹھا کے بھوزے کو زمین پہ پٹک دیا. ہوٹ کا غلام بھاگتا ہوا گیا ہوٹ کے بھائی کے پاس. کہا آقا کا مزاج عجیب ہے. غصے میں ٹہل رہے تھے میں نے پانی پیش کیا انہوں نے بھوزا آپ کو توڑ دیا زمین پہ پھینک کے. ہوٹ کا بھائی آیا کہ بھیا آپ کے مسترد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہوٹ نے اپنے بیٹے کو لیا اپنے غلام کو لیا اپنے بھائی کو لیا چلے خیام حسینی کی طرف. جب خیام حسینی کی طرف آئے ہیں نا میرے دوستوں میرے عزیزوں تو پوچھ پر تھے تو ایک چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. کیا خیام حسینی میں بچے پیار سے تڑپ رہے ہیں میں پانی کیسے پی لوں؟ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پوری رات سکینہ پیار سے سوئی نہیں ہے. اور کے بھائی نے پوچھا کہ پھر بھیا آپ کا حکم کیا ہے؟ کیا تقصیر ہوئی ہم سے؟ ہم کو خیام حسینی میں جانا ہوگا. بیٹے کو بلایا کہا میرے ہاتھوں کو باندھو آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور اس شان سے ہوٹ چلا. جب تھوڑی دور رہ گئی خیام حسینی سے ایک مرتبہ ہوٹ کے بیٹے نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بیٹے یہ مقام تکبیر کیسا ہے؟ کیا بابا کیا بن رہا ہوں؟ حسین کے بھائی ابوالفضل عباس آ گئے. تھوڑی دور آگے بڑھے تو
کو دیکھا بیٹا کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بیٹے اتنی تکبیریں کیوں ہے؟ کہا کہ حسین کا بڑا بیٹا کریل جلا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد بے اختیار ہو کے بیٹے نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کہ یہ اتنی تکبیریں کیوں؟ کہ میرا مولا حسین ابن علی کمر کو دھاگا ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. وہ اس شام سے آیا حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے معافی مانگی. میں پیغام دیا کہ اور حسین کی مدد کو آ چکا ہے. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں فضل نے یہ پیغام زینب تک پہنچایا. زینب نے جگہ پہ سلام کیا اور نے اپنے سر کو پیٹا اور کہا آپ کیا بات آ رہے ہیں کہ آقا نہ دیا غلام زادوں کو سلام کرنا ہے. اجرکم اللہ. میرے دوستوں میرے عزیزوں ہو گیا مقابلے میں کربلا کا پہلا شہید ہے. ہور نے آواز دی اور ہور کی نصرت کے لیے اس کا بیٹا بڑھا بیٹا مارا گیا. بھائی گیا بھائی مارا گیا. غلام مارا گیا. اور حسین ابن علی ہور کے کبھی ہور کے جنازے میں پہنچے ہیں کبھی ہور کے بھائی کے جنازے میں پہنچے ہیں کبھی ہور کے بیٹے کے جنازے میں پہنچے ہیں کبھی ہور کے غلام کے جنازے میں پہنچے ہیں. یہ ہور کا مقدر تھا اور وہ حسین کا مقدر تھا. فوجیں دوڑ رہی تھی کوئی بچانے والا نہ. حسین مدد کو